آج کل ہر سوشل میڈیم پہ ایک ہی موضوع زیر بحث ہے، وہ ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ لیکن دوستو، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ٹرانسجینڈر کے نام سے واقف نہیں، ٹرانسجینڈر بل کے نام سے واقف نہیں، وہ بھی اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ اس بل کا پورا نام دی ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن ایکٹ 2018 ہے۔ اس بل سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں صرف اور صرف ٹرانسجینڈر پرسن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ان کے حقوق کی بات کی گئی۔ دوسرا، یہ بل 2018 میں جو پچھلی جماعت برسر اقتدار تھی اس کے دور میں یہ بل ٹیبل ہوا۔ موجودہ دور میں اب 13 جماعتیں برسر اقتدار ہیں، ان کے دور میں یہ بل پاس ہوا۔ مطلب یہ کہ کوئی پولیٹیکل ورکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہماری جماعت کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ نمبر ایک تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مت کریں، دست و گریباں مت ہوں۔ دوسری بات کہ انگریزی چونکہ برصغیر کا فینومینا رہا ہے، یہاں پہ انگریز نے رول کیا ہے، لوگ انگریزی بولنے والے کو ذہین سمجھتے ہیں، لائق سمجھتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ لوگ ابھی تک انگریزی کی مکمل ٹرانسلیشن کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر اس بل کی جو قابل اعتراض شق ہے، جس پہ سب سے زیادہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، وہ پیرا نمبر 3 کی جو پہلی شق ہے، پہلی لائن ہے، اس میں لکھا ہے The transgender person should have a right to be recognized as per his or her self-presumed transgender identity۔ اب اس کا ترجمہ اگر آپ کریں تو بڑا میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ اس پہ مغز ماری کریں۔ A transgender person should have a right، ایک خواجہ سیرا کو یہ حق حاصل ہے to be recognized، کہ وہ پہچانا جائے as per his or her self-presumed ٹرانسجینڈر آئیڈینٹیفیکیشن، کہ یعنی کہ وہ جیسے سمجھتا کہ اگر وہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کروانا چاہتا تو وہ مرد لکھوائے، اگر وہ عورتوں میں شمار کروانا چاہتا ہے تو وہ عورت لکھوائے۔ اس میں کیا برائی؟ جب انہوں نے شروع میں لکھ دیا کہ صرف ٹرانسجینڈر کو یہ رائٹ ہے، انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ایوری مین ایوری وومن شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو بی ریکگنائز دیم سیلف ایز پر ہز اور ہر سیلف پرزیوم آئیڈینٹیفیکیشن، ایسا نہیں لکھا انہوں نے۔ اب سوال کیا ہے، خرابی تھوڑی سی جو پرابلم ہے وہ کیا ہے، جو ٹیکنیکل وضاحت نہیں کر رہے لوگ۔ پاکستان میں کیونکہ جو ٹرانسجینڈر ہوتا ہے، مخنث ہوتا ہے، خواجہ سرا ہوتا ہے، وہ بائی برتھ ہوتا ہے، وہ نہ مکمل طور پہ مرد ہے نہ مکمل طور پہ عورت ہے۔ لیکن بعض یورپ میں بھی، پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو زنانے ہیں، یعنی کہ مطلب وہ پورے طریقے سے مرد ہیں، وہ بچے پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی ہیں، لیکن ان کی فیلنگز عورتوں والی ہیں۔ اچھا، اگر وہ جا کے وہاں کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ عورت شمار کریں تو یہاں پہ برائی کو فروغ ملے گا۔ اچھا، بعض عورتیں ہیں جن میں ہیں وہ عورتیں بچے پروڈیوس کر رہی ہیں لیکن ان کی فیلنگ مردوں والی ہے، اور وہ جا کے کہیں جی ہمیں مرد شمار کریں، تو پرابلم ہوئی نا۔ یعنی کہ جو اچھا بھلا مرد ہے وہ عورت بن گیا، جو اچھی بھلی عورت ہے وہ مرد بن گئی۔ تو یہاں پہ آ کے ایک احتمال ہے، کیونکہ جو ہماری فیشنیبل کلاس ہے نا، جن کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، صرف ان کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہے، اور وہ بچوں کو شخصی آزادی دیتے ہیں۔ اور شخصی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ ڈو واٹ ایور یو لائک۔ اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھٹیاں گزارنے یورپ جاتے ہیں اور سردیاں گزارنے پاکستان میں آتے ہیں، اور یورپ کی جو خباستیں ہیں وہاں پہ چونکہ یورپ میں یہ قانون ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی جیسے مرضی لکھوائیں، چاہے مرد لکھوائیں چاہے عورت لکھوائیں۔ اچھا، جب وہ یہاں آتے ہیں تو پھر ان کی خواہش ہوتی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ مردوں سے ہوں۔ جو ایسی خواتین ہیں جو خواتین میں دلچسپی رکھتی ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسی خواتین جو ایسا مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں ان سے ہمارے ریلیشن شپ ہو۔ ان کے لیے یہ رستہ ہموار ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنا جینڈر چینج کروا لیتے ہیں تو وہ پھر یہ احتمال پورا موجود ہے کہ عورت عورت سے شادی کرے گی اور مرد مرد سے، یعنی کہ جو جینوئنلی یہ کوالٹیز رکھتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ اس طرف چلے جائیں گے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہیں، سورہ انبیاء میں واضح بتایا گیا ہے۔ حدیث سے یہ مکمل طور پر ایسے لوگوں کے حوالے سے ایک واضح حدیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ واضح ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ گواہ ہے، قرآن پاک کے واقعہ گواہ ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، ایسی قوموں کا کیا حال ہوا، ان میں کیسی کیسی بیماریاں، کیونکہ جب آپ فطری زندگی کے اگینسٹ چلتے ہیں تو پھر فطرت آپ کو سزا دیتی ہے، کیسی کیسی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈز بھی اسی چیز کی پیداوار ہے کہ جب آپ جو فطری تسکین کے لیے آپ کے لیے مخلوق پیدا کی گئی ہے اس سے ہٹ کے آپ نے ایکٹیویٹی کی تو ایڈز جیسی مہلک بیماری اس معاشرے کا حصہ بنی۔ تو خطرہ اس بات کا ہے کہ جب معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، جب آپ یہ چھوٹی سی قانونی اجازت دے دیں گے تو پھر آپ اس رستے کو روک نہیں سکیں گے۔
کیونکہ اگر آپ دنیا کا پورے طریقے سے جائزہ لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ انڈیا میں بھی آپ کی اس جنسی تخصیص کو میڈیکل بورڈ سے مشروط کیا گیا ہے کہ اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو ویریفائی بائی دا میڈیکل بورڈ، اور یو کے میں بھی یو ول ہیو ٹو ویریفائی بائی دا میڈیکل بورڈ. تو یہاں یہ چھوٹی سی شرط رکھ دیں کہ میڈیکل بورڈ سے ویریفائی کرے، اگر وہ کلیم کرتا ہے کہ میں مخنث ہوں تو مجھے پھر اس کو شمار کریں آپ. لیکن اس میں تھوڑی سی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نیت پہ شک نہیں کرتے. جنہوں نے یہ بل پاس کیا یقیناً انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بل پاس کیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پوری دودھ کی بالٹی میں چھوٹا سا قطرہ پیشاب کا گر جائے تو وہ پوری بالٹی قابل استعمال نہیں رہتی. تو یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ بل پورا متنازع بن گیا ہے، اور اس کی خمیازہ عام سول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ان بیچاروں کو بھی بھگتنا پڑے گا جو بائی برتھ بیچارے مخنث. اچھا، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے جنہوں نے یہ بل پاس کیا، کیونکہ اگر یہ متنازع ہو گیا تو اس بل کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے یا بل کے کھٹائی میں پڑنے کی وجہ سے جو بیچارے بائی برتھ مخنث ہیں، خواجہ سرا ہیں، ان کے حقوق کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر یہ بل اسی طرح چلتا رہا تو پوری سوسائٹی اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بعض والدین بیچارے اس چیز سے لا علم ہوں کہ ان کی اولاد میں یہ خصلتیں موجود ہیں کہ ان کا بیٹا مکمل مرد ہونے کے باوجود اسے عورت بننے کی خواہش ہے، ان کی بیٹی مکمل عورت ہے لیکن وہ اپنے تعلقات کسی عورت سے ہی رکھنا چاہتی ہے. تو یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ والدین پلے کارڈ اٹھا کے تو اسمبلی کے باہر آ جائیں. آج موقع ہے کہ ہم اپنے اسٹیک ہولڈر کو تھوڑا سا جگائیں، ان کو جھنجھوڑیں، اپنے لیڈر کے پاس جائیں، اپنے نمائندے کے پاس جائیں. یار خدا را، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے لیکن اس کو ریویو کریں، اس شک کو ایسے ہی رہنے دیں، لیکن اس شک کے ساتھ تھوڑا سا یہ ایڈ کریں کہ بائی دا ویریفیکیشن آف میڈیکل بورڈ، کیونکہ اس میں تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا. اس میں نقصان کی بات یہ ہے کہ اگر کل کو میں کلیم کروں نادرا کے آفس آ کے، مجھے پروٹوکول دیا جائے میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں، میرے پاسپورٹ پہ بھی لکھا جائے، میرے آئیڈینٹی کارڈ پہ بھی لکھا جائے، مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا جائے، تو کیا نادرا میری اس خواہش کو قبول کرے گا؟ نہیں، وہ مجھے کہے گا کہ آپ پاگل خانے میں جائیں کیونکہ آپ غلط کلیم کر رہے ہیں. تو اس لیے میڈیکل، چونکہ آپ دیکھیں نا لائسنس بنوانے تک کے لیے آپ کو میڈیکل کروانا پڑتا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، میری زبان ٹھیک ہے، میری ٹانگیں ٹھیک ہیں. تو یار جنس چینج کروانی ہے اور آپ اس کو میڈیکل بورڈ سے ویریفائی کی شک نہیں رکھ رہے. یہاں پہ یہ چھوٹا سا نقطہ قابل اعتراض ہے. اور دوسرا اس میں آنے والے وقت میں یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے کہ کچھ ادارے، کچھ علاقے، کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو فیمیل کے لیے مخصوص ہوتی ہیں. اگر وہاں کوئی ایسا شخص انٹری ڈال دیتا ہے کہ آپ کی مائیں بہنیں وہاں پہ بیٹھی ہیں اور وہ اپنے آپ کو فیمیل رجسٹر کروایا ہے اور وہاں چلے جاتا ہے اور وہ مکمل طور پہ مرد ہے، آپ کیا کریں گے؟ بے بس ہو جائیں گے. کیونکہ جب کوئی بندہ یہ شناختی کارڈ دکھا دے گا کہ میں میل ہوں اور دوسرا دکھا دے گا کہ میں فیمیل ہوں تو نکاح خواہ بھی مجبور ہو جائے گا ان کا نکاح کرنے پہ. اور مشابہت اختیار کرنا تو کوئی ایشو ہی نہیں، میک اپ ہو جاتا ہے، باقی ساری سرجریز ہو جاتی ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہے اپنے حکمرانوں سے، اپنے جو میڈیا کے لوگ ہیں، کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے کرٹیسائز کریں اور صحیح اعتراض اٹھائیں کہ جی چھوٹا سا اس میں پوائنٹ ایڈ کر دیجیے بائی دا ویریفیکیشن آف میڈیکل بورڈ، تو انشاءاللہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے. آمین. سبحان اللہ.